ناول محبت کا شکاری قسط نمبر 1۔ وہ شادی شدہ تھی مگر اس نے محبت کر لی۔ وہ کہتا تھا کہ نکاح کے بول دلوں کو باندھ دیتے ہیں، مگر کوئی اس سے پوچھے کہ جب نکاح کہیں اور ہو اور دل کہیں اور دھڑکتا ہو تو اس گناہ کی سزا کس کو ملتی ہے؟ ہاں، میں شادی شدہ تھی۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کسی اور کے نام کا حق مانگتی تھی، اور میرے وجود کے اندر جاگنے والی محبت کسی اور کی روح کی اسیر ہو چکی تھی۔ میں ایک ہی وقت میں دو مردوں کے درمیان لڑکی وہ عورت تھی جسے معاشرہ بے وفا کہتا ہے اور دل مجبور۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حیا نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر گر کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے حیا کے آنسو اکثر رات کی تاریکی میں اس کے تکیے پر راستہ بناتے تھے۔ حیا، میری بلیک فائل کہاں ہے؟ مجھے 1 گھنٹے میں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اصفن کی کڑک دار آواز گونجی۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح اپنی گھڑی پر تھیں، حیا کے چہرے پر موجود اداسی پر نہیں۔ میں نے آپ کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دی ہے اصفن، حیا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اصفن نے فائل اٹھائی، ایک سرسری سی نظر حیا پر ڈالی اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے رات کو آنے میں دیر ہو جائے گی، تم ڈنر کر لینا۔ میرا انتظار مت کرنا۔ گاڑی کا ہارن بجا اور وہ چلا گیا۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ اس بہت بڑے عالیشان گھر میں وہ سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ اصفن برا انسان نہیں تھا، وہ نہ تو غصہ کرتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی حیا پر کوئی سختی کی تھی، لیکن وہ ایک ایسی مشین بن چکا تھا جس کے پاس جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ حیا کے لیے یہ شادی ایک سنہری پٹاخے جیسی تھی، جو باہر سے چمکدار تھی مگر اندر سے بالکل خالی۔ دن گزرتے گئے اور حیا کی تنہائی بڑھتی گئی۔ اپنی اس اداسی کو کم کرنے کے لیے اس نے ایک قریبی آرٹ گیلری میں جانا شروع کر دیا۔ اسے رنگوں سے پیار تھا، شاید اس لیے کہ اس کی اپنی زندگی بے رنگ تھی۔ ایک روز جب وہ ایک تصویر کے سامنے کھڑی تھی جس میں ایک پرندے کو پنجرے سے باہر حسرت سے دیکھتے ہوئے دکھایا گیا تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی، خوبصورت ہے نا؟ لیکن اس تصویر میں اداسی بہت گہری ہے، بالکل آپ کی آنکھوں کی طرح۔ حیا نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک لمبے قد کا گہری آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں تجسس تھا۔ یہ زین تھا۔ جی، حیا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، معذرت، میرا نام زین ہے، میں اس گیلری کا انچارج ہوں اور یہ پینٹنگ میں نے ہی بنائی ہے۔ زین نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیا نے ہاتھ تو نہیں ملایا، مگر اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی ترتیب بدلی۔ آپ نے اس پرندے کو آزاد کیوں نہیں کیا؟ حیا نے پینٹنگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زین نے حیا کے چہرے کا طواف کرتی نظروں سے کہا، کیونکہ کچھ پرندے آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے، شاید وہ پنجرے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آزادی کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ جملہ حیا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے چلی آئی، لیکن زین کی آنکھیں اور اس کی باتیں اس کے ذہن میں نقش ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں توجہ ملتی ہے دل وہیں جھک جاتا ہے۔ حیا کا بار بار گیلری جانا اور زین سے ملنا اب ایک معمول بن چکا تھا۔ اصفن کو ابھی بھی خبر نہیں تھی کہ اس کی بیوی کی خاموشی اب کسی اور کی باتوں سے ٹوٹنے لگی ہے۔ زین حیا کے مزاج کو سمجھنے لگا تھا، وہ اسے ہنسانا جانتا تھا، وہ اس کی پسندیدہ کتابوں پر گھنٹوں بحث کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر
وہ حیا کو ایک انسان کے طور پر دیکھتا تھا، صرف ایک گھر کی زینت کے طور پر نہیں۔ ایک شام جب گیلری میں کوئی نہیں تھا اور باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی، زین نے چائے کے 2 مگ حیا کی طرف بڑھائے۔ حیا، تم کبھی خوش کیوں نہیں لگتی؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی تمہاری روح کہیں غائب ہے۔ زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے چائے کا مگ پکڑا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے زین، میری ایک زندگی ہے، ایک شوہر ہے، مجھے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ شاید تم خود کو دلاسا دے رہی ہو۔ زین ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے حیا کے ہاتھ سے مگ رکھا اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں اسفن کے نام کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تم شادی شدہ ہو حیا، میں جانتا ہوں، مگر کیا تمہارا دل بھی اس بندھن میں ہے؟ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، اس کے اندر ایک زلزلہ سا آیا ہوا تھا۔ وہ رو پڑی، وہ سارے آنسو جو اس نے برسوں سے سنبھال کر رکھے تھے زین کے سامنے بہہ گئے۔ زین نے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس لمحے حیا کو احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں اتر چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، مگر وہ زین کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اب حیا کے لیے اسفن کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ جب بھی اسفن اس سے بات کرتا، حیا کو اپنے اندر ایک مجرم کا احساس ہوتا۔ رات کو جب وہ اسفن کے پہلو میں لیٹتی تو اسے زین کا چہرہ یاد آتا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ گناہ ہے، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ وہ رات بھر خود روتی اور استغفار کرتی، مگر صبح ہوتے ہی زین کی یاد اسے پھر بے بس کر دیتی۔ ایک دن زین نے حیا کے سامنے ایک آخری شرط رکھ دی۔ حیا، میں تمہیں اس گھٹن بھری زندگی میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم اسفن سے طلاق لے لو، میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے حیا کا رنگ اڑ گیا۔ طلاق؟ زین، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا خاندان، معاشرہ، وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ تو کیا تم اس مرد کے ساتھ جینا چاہتی ہو جو تمہاری موجودگی سے بھی واقف نہیں؟ محبت قربانی مانگتی ہے حیا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آئی۔ اس رات اسفن خلاف معمول جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حیا نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ اسفن نے پانی پیا اور حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ حیا، اسفن کی آواز میں آج پہلی بار ایک عجیب سی نرمی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں پچھلے کچھ عرصے سے بزنس کے چکر میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ تمہیں وقت نہیں دے پایا۔ آج میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر کل مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے تو تمہیں یاد کرنے کے لیے کوئی خوبصورت لمحہ بھی نہیں دیا۔ میں اب زندگی بدلنا چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ اسفن کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا تھا۔ حیا شوق کی حالت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک طرف زین تھا جس نے اسے محبت کا احساس دلایا تھا، جس کے ساتھ اس کی روح جڑی تھی۔ دوسری طرف اسفن تھا، اس کا شوہر، جو اب بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے ساتھ اس کا فرض اور عزت وابستہ تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، مگر اس کے اندر کا طوفان اب اپنے عروج پر تھا۔ اس کے موبائل پر زین کا میسج چمک رہا تھا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اس کے پیچھے اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کھڑا تھا۔ حیا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھا اور سوچا کہ اب اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے
جو کسی ایک کی دنیا کو ضرور اجاڑ دے گا۔ کیا حیا نے اسفن کو چنا یا زین کے ساتھ بھاگ گئی؟ جاننے کے لیے کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگلی قسط کا انتظار کریں۔ کل رات ٹھیک 9:30 بجے اس کا پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا۔